الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبی الکریم۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے صد احترام جملہ سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ذی وقار، بچپن میں ایک کہانی پڑھتے تھے کتابوں میں، بچوں کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے کہ ایک شخص نے اپنے بچوں کو بلایا اور سب کے ہاتھ میں ایک تنکا دیا اور کہا کہ اس تنکے کو توڑ دو۔ سارے بچوں نے اس تنکے کو توڑ دیا، پھر ان سارے تنکوں کو ملا کے جمع کیا اور جمع کر کے ہر بچے کو دیا، کہا اب اس کو توڑو۔ تو وہ گچھا سا بن گیا تھا تو وہ ٹوٹ نہیں رہا تھا۔ تو اس میں سبق یہ ہے کہ جب ہم متفرق اور منتشر ہوتے ہیں تو ہمیں جو بیرونی قوتیں ہوتی ہیں وہ آسانی سے توڑ دیتی ہیں، اور جب آپس میں متفق ہوتے ہیں، متحد ہوتے ہیں، تو پھر کوئی ہمیں توڑ نہیں سکتا۔ لہٰذا مسلمانوں کے درمیان اتفاق کی، اتحاد کی اس وقت بے انتہا ضرورت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جاؤ، آپس میں بٹ نہ جاؤ۔ مسلمان کتنی وجوہات سے آپس میں ٹکڑے ہو گئے ہیں، کتنی وجوہات سے آپس میں بٹ گئے ہیں۔ یہ جو ملک و ملت کی حدود ہے، انہوں نے آپس میں لوگوں کو توڑ دیا ہے۔ ایک ملک ہے، اس کی جو فصیل ہے، اس کی جو حدود ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اس کے اندر جتنے لوگ ہیں یہی ہمارے لوگ ہیں، اور اس سے باہر جو مختلف رنگ و نسل کے ہیں، چاہے وہ کلمہ گو ہیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان پر کچھ گزرتی ہو، ان پر کوئی ظلم ہوتا ہو، ان پر کوئی ستم ہوتا ہو، تو ہر ایک اس سے آنکھیں چرا کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں ہم لوگ مختلف چیزوں میں مسلمان بٹ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں، اور تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ پہلے تقسیم ہوئے ملکی حدود کی بنیاد پر، اور پھر ایک ہی ملک میں تقسیم ہوئے مختلف نظریات کی بنیاد پر، پھر تقسیم ہوئے مختلف علاقوں کی بنیاد پر، پھر تقسیم ہوئے مختلف ذاتوں کی بنیاد پر، تقسیم ہوئے مختلف زبانوں کی بنیاد پر، مختلف رنگ و نسل کی بنیاد پر۔ تو یوں تقسیم در تقسیم چلتی چلی جا رہی ہے، اور مسلمان آپس میں تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، بٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ جو ہمارے سامنے ہے، ہر طرف مسلمان پسپا ہے، ہر طرف مسلمان پٹ رہا ہے۔ مارنے والا یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عربی بول رہا ہے، یہ فارسی بول رہا ہے، یہ اردو بول رہا ہے، یہ کون سی زبان بول رہا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی پنجابی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے۔ وہ یہ دیکھتا ہے یہ کلمہ گو ہے، یہ مسلمان ہے۔ عراق میں کیا ہوتا رہا، لیبیا میں کیا ہوتا رہا، چیچنیا بوسنیا میں کیا ہوتا رہا، پھر اس کے بعد آپ چلتے چلے جائیں روہنگیا مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا،
پھر اب کشمیر کے ساتھ اور پھر فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے، ہر طرف مسلمان ہی پسپا نظر آ رہا ہے، ہر طرف مسلمان ہی پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور دیگر جو سب ہیں وہ سب آپس میں متفرق ہیں، سب آپس میں منتشر ہیں۔ تو اس وقت انتہائی ضرورت ہے اس بات کی کہ آپس میں متحد ہو جائیں، آپس میں متفق ہو جائیں۔ اچھا، متحد اور متفق ہونے کا مطلب اور مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہر ایک اپنی ترجیحات، ہر ایک اپنے نظریات کو چھوڑ کر بھلا کر کسی ایک نظریے پر، کسی ایک طریقے پر گامزن ہو جائے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ سمجھے کہ سب کسی ایک نظریے پر گامزن ہو جائیں، کسی ایک طریقے پر گامزن ہو جائیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے جھنڈے تلے سب جمع ہو جائیں، نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی رنگ و نسل کو، ایک ہی تہذیب و تمدن کو سب اختیار کر لیں، نہیں ہو سکتا۔ پھر یہ اتحاد کیسے اور پھر یہ اتفاق آپس میں کیسے قائم ہوگا، ایک یہ فضا کیسے قائم ہوگی؟ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب اپنے اپنے طریقوں پر رہتے ہوئے دوسروں کے لیے صبر، تحمل، برداشت کا مادہ رکھیں، اور مسلمان ہونے کے ناطے، کلمہ گو ہونے کے ناطے اس سے محبت کریں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے کہ جس پر یہ نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ بھائی میرا لیڈر سب سے اچھا، سب اپنے اپنے لیڈر کو چھوڑ کے میرے لیڈر کے پاس آ جاؤ، یہ تو دوسرا بھی بولے گا کہ میرا لیڈر سب سے اچھا، تو اس طرح تو آپس میں لڑتے ہی رہیں گے۔ اسی طرح میرا نظریہ یہ، تم میرے نظریے کے تحت آ جاؤ، دوسرا بھی یہی کہے گا کہ میرا نظریہ اچھا، تم میرے نظریے کے تحت آ جاؤ، تو کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا، کوئی حل نہیں نکلے گا۔ وہ اپنے نظریے پہ قائم رہے، وہ اپنے لیڈر کے ساتھ رہے، یا اپنے نظریے پر، اپنے نظریے اور اپنے لیڈر کے ساتھ قائم رہے، لیکن آپس میں گتھم گتھا ہونے سے بچیں، ایک دوسرے کے لیے صبر کا، برداشت کا مادہ پیدا کریں، صبر کا ماحول پیدا کریں۔ اور یہ انیشل لیول سے، ابتدا سے اس پر کام کرنے کی، سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اپنے بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کی تربیت ہم اس نہج پر کریں کہ بچے آپس میں کھیلتے ہیں، ظاہر لڑتے بھی ہیں، اور بہت سی چیزیں بڑے بچوں سے بھی سیکھتے ہیں۔ بچے آپس میں لڑتے ہیں، کچھ دیر کے بعد پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر کھیلنے لگ جاتے ہیں، لیکن بڑے دل میں ایسی رنجشیں پال لیتے ہیں، ذرا سی کسی سے کوئی اختلافی بات ہو گئی، ذرا سا کسی سے کوئی جھگڑا ہو گیا، وہ بات ہو کر ختم بھی ہو گئی، لیکن دل میں ایسی رنجش پیدا ہو گئی کہ زندگی بھر اب اس کو منہ نہیں لگانا ہے، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنی نسلوں کو تلقین کرنی ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ برا کیا تھا، اس نے تمہارے باپ کے ساتھ برا کیا تھا، لہٰذا تم بھی ان کے ساتھ یہ کرنا، یا کم از کم ان کے ساتھ کبھی اچھا برتاؤ مت کرنا۔ اور یوں پھر نسل در نسل جنگیں، دشمنیاں اور نفرتیں چلتی چلی جاتی ہیں۔ یہی سب آج ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہا ہے۔ تو اپنی اولاد سے اس بات کا پیغام شروع کرنا ہے، اور اپنے آپ سے بھی اس بات کا میں عہد کرنا ہے کہ آپس میں جو جھگڑے، آپس میں جو نفرتیں ہیں، ان کو ختم کر کے ہم محبت کے ساتھ جمع ہو جائیں۔ یار کم از کم ایک ذات تو ایسی ہے نا سب کے جمع ہونے کے لیے کہ مسلمان کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پر، آپ کی الفت پر، آپ کی اطاعت پر، آپ کی اتباع پر تو جمع ہے نا۔ تو کم از کم اللہ رسول کے نام پر یکجا ہو جائیں، اسی پر جمع ہو جائیں۔ ہاں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا منکر ہو، جو اللہ کا منکر ہو، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا منکر ہو، ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ کم از کم مسلمان تو آپس میں متفق اور متحد ہو جائیں۔ ہاں، جو دشمنان ہیں، جو پپٹ ہیں، یا جو باقاعدہ پلانٹڈ ہیں کفر کی طرف سے،
تو ان کی تو کفر خود سرپرستی کرتا ہے، ان کو تو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا، نقصان پہنچاتا ہے ایک عام مسلمان کو جو بھولی بھالی بھیڑوں کی طرح چلتے چلے جا رہے ہیں اور آپس میں لڑتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپس میں جو محبت کا برتاؤ ہے یہ بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے جا بجا مسلمانوں کو آپس میں بھائی قرار دیا ہے اور ان کے درمیان موافقات قائم کی ہے، اخوت قائم کی ہے۔ فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرواؤ۔ اگر کبھی ان کو لڑتا جھگڑتا دیکھو تو ان کے درمیان آپس میں صلح کرواؤ۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کئی فرامین موجود ہیں جن کے اندر آپ نے مواخات کا پیغام دیا ہے، المسلم اخو المسلم۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضهم بعضا، کہ جیسے ایک بنیاد کی ایک عمارت کی ایک اینٹ ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہے اور مضبوط بنا رہی ہوتی ہے، ہر اینٹ جب عمارت کے اندر لگتی ہے تو وہ دوسری اینٹ کے لیے مضبوطی کا باعث بن رہی ہوتی ہے، اس کو سہارا دے رہی ہوتی ہے۔ تو ایک مومن نے دوسرے مومن کو سہارا دینا ہے، نہیں ہے کہ اس کی ٹانگیں کھینچنی ہے۔ آج ہم اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں کسی طرح کسی کا کوئی مسئلہ پتہ چل جائے، ٹوہ میں لگے رہتے ہیں، کسی طرح کسی کی غلطی پتہ چل جائے، ہمیں پتہ چلے کہ یار فلاں جو ہے وہ اس سے نفرت کرتا ہے، یا اس کو اس کے کچھ راز پتہ ہیں، اس کو اس کی کچھ غلطیاں پتہ ہیں، اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں ہے کہ بھئی بتاؤ، مجھے بھی بتاؤ، تم نے کیا کرنا ہے سن کے؟ ان کانوں سے ہم جن جن کی برائیاں سنیں گے، جن جن کے عیوب سنیں گے، اور جن جن کے ہم راز سنیں گے، تو ظاہر ہے کہ یہ کان بھی اللہ کی بارگاہ میں روز محشر مسئول ہیں، ان سے بھی پوچھا جائے۔ ان بے بنیاد اور بے وجہ باتوں پر ہمیں جواب دینا ہوگا۔ لہٰذا آپس میں ایک دوسرے کے اگر کوئی راز جانتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے کوئی عیوب اگر جانتا ہے، تو بجائے اس کو فاش کرنے کی ان کی پردہ پوشی کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی مومن کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ تو کون نہیں چاہتا ہم میں سے کہ ہماری روز محشر پردہ پوشی ہو جائے، ہمارے گناہوں پر پردہ رہ جائے، ہماری خطاؤں پر پردہ رہ جائے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ روز محشر ہماری خطاؤں پر پردہ رہ جائے، ہمارے رازوں پر پردہ رہ جائے، تو دنیا میں ہمیں دوسرے کے رازوں کا بھی پردہ رکھنا ہوگا۔ تو یہ بہت ایک اہم بات ہے، بلکہ بنیادی بات ہے کہ آپس میں جس طرح بھی محبت قائم ہوتی ہو اس طریقے پر عمل کرنا، اور جس طرح بھی نفرت قائم ہوتی ہے اس طریقے سے بچنا، الا یہ کہ جو صورتیں میں پہلے ہی ایکسکلوڈ کر چکا ہوں، کہ اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول سے نفرت کرتا ہے، اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ وہ پھر ہمارا دوست نہیں ہے۔ تو ایمان والوں کے درمیان، مسلمانوں کے درمیان ایک یہ محبت کا تعلق قائم ہونا، صبر کا ایک رشتہ قائم ہونا، ایک برداشت کا مادہ موجود ہونا، یہ بہت ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے دوسروں کی حاجت روائی کے لیے کوشش کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی کی حاجت روائی کرتا ہے، دنیا میں کوئی کسی کی حاجت پوری کرے گا، اللہ تعالیٰ روز محشر اس کی حاجت پوری کرے گا۔ تو ہم نے اگر دنیا میں لوگوں کے کام آنا ہے، دنیا میں لوگوں کی حاجتیں پوری کرنی ہیں، تو دنیا اور آخرت میں ہمارے لیے بھلائی ہے، اور ہماری حاجتیں دنیا و آخرت میں پوری ہونی ہیں۔
ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے بھی ہمیں پتہ ہے کہ یہ بندہ مشکل میں ہے، کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو دعا ہے، کسی کے پیٹھ پیچھے دعا، جب بندہ کسی کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ یا اللہ میرے بھائی کا یہ مسئلہ حل ہو جائے، تو ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مقرر ہوتا ہے جو یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ جو یہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہ تو اسے بھی عطا فرما۔ ہمارا کام تو ویسے ہی ہو جاتا ہے، ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمیں فرشتے کی دعا لگ جاتی ہے۔ اب جو دور ہے نفسا نفسی کا، ہمیں کسی کی حاجت کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم اپنی حاجتوں میں، اپنے مسائل میں ایسے پھنسے ہوئے اور ایسے گرفتار رہتے ہیں۔ ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ پڑوسی کے گھر پہ آزمائش آ گئی ہے، اس کے یہاں کوئی انتقال ہو گیا، کوئی چوری ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، کسی دوست کے بارے میں پتہ بھی چلتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچیں، بولتے ہیں یار اب کیا کروں، اتنا مصروف ہوں۔ حالانکہ جب کسی کی حاجت روائی کے لیے چلتے ہیں گھر سے، تو اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہر قدم بندے کا جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو قدم اٹھا رہا ہوتا ہے، ہر قدم جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک ایک قدم کر کے وہ جنت کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک مومن کی حاجت روائی کرنا اور مشکل میں اس کے کام آنا، ہمارے بزرگوں کا تو یہ طریقہ تھا۔ نہ صرف یہ کہ وہ رہنمائی کرتے تھے بلکہ وہ منزل پر پہنچا کر آتے تھے۔ اگر پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی مشکل میں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ اپنے کسی بھائی کو بھیج دیا، کسی دوست کو بھیج دیا، اس کو کہہ دیا، کسی بچے کو بھیج دیا، وہ تو خود جایا کرتے تھے اسی فضیلت کی بنا پر کہ مسلمان کی حاجت روائی کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے اور کتنے بڑے شرف کی بات ہے، اور کسی کے کام آ جانا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ دنیا میں سب سے اچھا انسان وہی ہے کہ جو دوسرے انسانوں کے لیے نفع بخش ہے، جو دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ ایک درخت جو پھلدار ہوتا ہے، ایک درخت جو سایہ دار ہوتا ہے، سب کو فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ مجھے لگایا کس نے تھا، میرا مالک کون ہے، مجھے پانی کس نے دیا تھا، مجھے تراشا کس نے تھا، میرا خیال کس نے رکھا تھا۔ تو ایک سایہ دار درخت کے مانند اور ایک پھلدار درخت کے مانند ایک مومن کو ہونا چاہیے کہ جو بھی اس کی چھاؤں میں بیٹھے اس کو اس سے فائدہ حاصل ہو، نہیں ہے کہ اس کو اس سے نقصان ہو۔ اگر یہ اندیشہ ہونے لگے کہ میں اس کے پاس گیا تو پھر تو جناب اس نے مجھے کاٹ ہی دینا ہے، اس نے مجھے نقصان ہی پہنچانا ہے، اس نے مجھے دھوکہ ہی دینا ہے، وہ بندہ مشہور ہو دھوکے کے اندر، کہ اس بندے کے پاس جاؤ گے تو یہ دھوکہ دیتا ہے، اس بندے کے پاس جاؤ گے تو یہ نقصان پہنچاتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اس لیے کہ مومن دھوکہ نہیں دیتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مومن دھوکے باز نہیں ہوتا۔ تو نقصان پہنچانا، ضرر پہنچانا، دھوکہ دینا یہ مومن کے شایان شان نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے بھائی کی مدد کی جائے گی، اپنے بھائی کی حاجت روائی کی جائے گی، اپنے بھائی کی مشکل میں اس کے کام آئیں گے، نہیں ہے کہ اس کو دھوکہ دیں گے اور پتہ چلے گا کہ یہ مشکل میں ہے تو ہم بولیں گے کہ یہ اچھا وقت ہے اس کو پکڑنے کا، یہ اچھا وقت ہے اس کو گھیرنے کا، اس کو کسی کا قرض اتارنا ہے، قرض اس پہ بہت چڑھ گیا، مجبوری میں آ کے اپنا گھر بیچ رہا ہے، مجبوری میں آ کر یہ فیصلہ کر رہا ہے، یہ اب سستا بیچنے پر بھی آ گیا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ بہت اچھا وقت ہے، اس سے سستا کرو اور سستا کرو اور سستا کرو، اس کو بالکل نچوڑ لو، نچوڑ کے پھر اس سے لے لو۔ تو یہ جو ہماری کیپٹلسٹ اپروچ ہے، یہ جو سرمایہ دارانہ ہماری اپروچ ہے، یہ اپروچ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے مارکیٹ ریٹ پر لے کر اس کے ساتھ بھلائی کر دیں گے تو ہمارا کیا چلا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہت عطا فرمائے گا۔ تو ذرا ہمیں اپنی اداؤں پر غور کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے آپس میں جو ملاقاتیں ہیں،
آپس کی ملاقاتوں کو عام کرنا چاہیے، یہ بھی اتفاق اتحاد کی طرف جانے والا رستہ ہے۔ ہم نے آپس میں ملنا چھوڑ دیا جب سے خصوصاً یہ موبائل آیا ہے اور یہ سوشل میڈیا آیا ہے، تو بھائی بھائی سے نہیں ملتا، باپ بیٹے کی ملاقاتیں نہیں ہوتی، آپس میں ملاقاتیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ یہاں تک کہ دوستوں کی بھی اب ملاقاتیں بہت کم ہوتی ہیں، حال احوال بس میسج پر ہو جاتا ہے اور سب دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ بہت مصروف ہو گئے ہیں، فارغ بیٹھے ہوئے ہوں گے موبائل پر، ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے، گانے سن رہے ہوں گے، سٹوریز سن رہے ہوں گے، نہ جانے کیا کیا اصطلاحات آ گئی ہیں، ریلز آ گئی ہیں، سٹوریز آ گئی ہیں، ان میں لگے ہوئے ہوں گے، بلا وجہ اسکرول کر رہے ہوں گے، بلا وجہ بیٹھے ہوئے ہوں گے، فارغ ہیں۔ لیکن نہ باپ کے لیے ٹائم ہے، نہ دوست کے لیے ٹائم ہے، نہ بھائی کے لیے ٹائم ہے، کسی کے لیے کوئی ٹائم نہیں، اور لگتا ہے کہ جیسے زندگی پتہ نہیں کتنی مصروف ہے۔ تو یہ جو ملاقاتیں ہیں آپس کی باہمی ملاقاتیں، ان باہمی ملاقاتوں کو ہمیں دوبارہ سے رواج دینا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے پڑوس میں رہتا کون ہے، انتقال ہو جائے تو پتہ چلتا ہے اچھا بھائی یہاں ایک صاحب رہتے تھے جن کا انتقال ہو گیا، زندگی بھر ملاقات ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں تھا یہاں رہتا کون ہے۔ حالانکہ پڑوسی کے کتنے حقوق بیان کیے اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے رسول نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے مجھے آ کر اللہ کی جانب سے جو پیغام دیا ہے اور جو حقوق بیان کیے ہیں پڑوسیوں کے، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں وراثت میں حصے دار نہ بنا دے پڑوسی کو، اتنے حقوق پڑوسی کے۔ ہمیں یہی نہیں پتہ ہوتا کہ پڑوس میں رہتا کون ہے، کیا مصیبت ہے، کیا حالات چل رہے ہیں وہاں، کوئی کون جی رہا ہے، کون مر رہا ہے، کس کے کیا معاملات ہیں، کچھ نہیں پتہ۔ آپ دیکھیں نا، حج ہے، عمرہ ہے، باجماعت نمازیں ہیں، یہ سب اجتماعی عبادات ہیں۔ تو دین نے اجتماعی عبادات کو پسند کیا، اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے حال احوال بھی ہوتے رہیں، ملاقاتیں بھی ہوتی رہیں۔ ہم مسجد میں بھی آتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں یہ خبر نہیں ہوتی کہ اچھا فلاں صاحب بھی آتے تھے، فلاں صاحب بھی ہوتے ہیں۔ تو آپس میں کم از کم کسی نہ کسی درجے میں ہماری ملاقاتیں ہونی چاہیے، پڑوسیوں سے ملاقاتیں، رشتہ داروں کے لیے ہمیں وقت نکالنا چاہیے۔ آج ہمارے پاس رشتہ داروں کے لیے وقت نہیں ہے، قریب بھی رہتے ہیں لیکن جانے کا ٹائم نہیں ہے۔ کوئی ہفتے میں، کوئی مہینے میں کوئی ایسا وقت ہمیں رکھنا چاہیے جو ہمارے ملاقاتوں کا وقت ہے، آپس میں محبتیں بانٹیں، اور محبتیں ملاقاتوں کے ذریعے سے بانٹی جاتی ہیں۔ اسی طرح تحائف کا تبادلہ، اللہ کے رسول نے فرمایا تحفے دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ ہمارے یہاں تو اوکیزنس کے اوپر بھی تحفے نہیں ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں قربانی، بھائی اس کے یہاں بھی تو قربانی ہوئی ہے، کیا فائدہ گوشت بیچنے کا۔ تو جہاں قربانی کے گوشت میں غریبوں کا حصہ رکھا گیا ہے، وہیں دوستوں کا بھی تو حصہ رکھا گیا ہے۔ اس میں یہ تخصیص تھوڑی ہے کہ اس کے گھر پہ قربانی ہوئی ہے تو اس کے یہاں گوشت نہ بھیجا جائے۔ دوستوں کے، رشتہ داروں کے حصے کا مطلب یہی ہے کہ یہ تحفتاً دینا ہے۔ جو امداد والا تھا وہ تو غریبوں کا تھا، جو دوستوں رشتہ داروں والا تھا وہ تحفہ تھا۔ اسی طرح گھر پہ پہلے کچھ بنتا تھا، کچھ اچھا بنتا تھا، کچھ میٹھا بنتا تھا، تو رواج تھا پڑوس میں دے کر آتے تھے، آس پاس میں جو ہے وہ کھانے چیزیں ایک دوسرے سے تبادلہ کر کے استعمال ہوتی تھی۔ آج وہ سارا رواج ختم ہو گیا، کوئی کسی کے گھر نہیں جاتا، کوئی کسی کے یہاں نہ تحفہ بھیجتا ہے، کوئی کسی سے نہ تحفہ وصول کرتا ہے، کسی کو دے بھی دو تو یہ ایک الگ فکر ہوتی ہے کہ سامنے والا ناراض نہ ہو جائے کہ پتہ نہیں کیا سمجھ کے ہمیں دے دیا۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کے حالات ہم نے اپنے یہاں پیدا کر لیے ہیں، لہٰذا ان حالات کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ کم از کم یہ کہ ایک محلے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر تو ہم ایک اتفاق کا، ایک محبت کا ایک ایسا مظاہرہ کریں، اور پھر یہی فضا ہماری عام ہو، آگے بڑھتی چلی جائے، بڑھتی چلی جائے، دوسرے لوگ بھی اس سوسائٹی سے، اس محلے سے سبق لیں اور یہ دیکھیں کہ یہ دیکھو یہ اجتماعیت کا اور اتفاق کا، محبت کا کتنا پیارا مظاہرہ ہے۔ دوسرے لوگوں کے لیے ہم مشعل راہ بنیں، دوسرے لوگوں کے لیے ہم قابل عمل بنیں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے درمیان محبتیں قائم فرمائے۔ اللہ رب العزت جو عمومی حالات ہیں مسلمانوں کے،
اللہ رب العزت ہم پر کرم فرمائے، فضل فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔